فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات دنیا جہاں میں ذکر کربلا منانے والوں کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے صدقے میں جہاں کہیں بھی ذکر حسین منانے کے لیے جن لوگوں نے بھی جس طرح کا تعاون کیا ہے، حصہ ڈالا ہے، خالق کائنات ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ عزاداران حسین ابن علی اور سوگواران شہدائے کربلا کو خالق کائنات اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے دل میں موجود تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے، ان کے اوپر آنے والی آزمائشوں اور امتحانوں کو ان کے لیے سہل فرمائے اور تمام امتحانات میں ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عشرہ محرم الحرام، جس میں ہم نے اپنے لیے موضوع کلام تیسری دنیا یا تیسرا عالم کو قرار دے دیا ہے، اور تیسرے عالم سے مراد ہماری موت کا عالم ہے، قبر کا عالم ہے، برزخ کا عالم ہے، اور قیامت کے لیے دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے جتنی بھی زندگی گزرتی ہے وہ پوری زندگی اس سے ہماری مراد ہے۔ آپ کے سامنے اس تیسرے عالم کے کچھ معلومات اور کچھ احکام آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک اتنی بڑی دنیا ہے جس کے اوپر مہینوں گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے ایک چھوٹے چھوٹے موضوع کے اوپر دسیوں لیکچرز ہو سکتے ہیں اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن
ہم چونکہ ان 10 دنوں میں چاہتے ہیں کہ اس عالم کے بارے میں اور اس جہان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات جو ضروری ہیں وہ ہم تک ضرور پہنچیں، اور اس کے مطابق پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں اور اپنے عمل کو بھی اس کے لیے مہیا کریں۔ کل کے دن میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ روح نکلتی کیسے ہے، اور روح نکلتے وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سکرات الموت اور روح نکلنے کا عالم کیسا ہے، یعنی ظاہری طور پر انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 2 اسی سے متعلق گفتگویں ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ روح نکلتی کیسے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، مگر روح نکلنے کے جو کیفیت ہے اور جو مشکلات ہیں اور جو سختیاں ہیں، اس روح نکلنے کے عمل کی سختیوں کو آسان کرنے والے عمل کون سے ہیں، کہ اگر خالق کائنات انسان کو توفیق دے اس دنیا میں تو وہ عمل انجام دیے جائیں تاکہ روح نکلنے کا عمل آسان ہو، اور اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتے ہوئے انسان سختیوں اور تکالیف کو کم سے کم اپنے لیے اس وقت سامنا کر سکے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں تو یہ پڑھا تھا کہ موت کی بہرحال کچھ اپنی سختیاں ہیں، اور ان سختیوں سے تو گزرنا پڑتا ہے، اور تمام اولیاء کو، انبیاء کو بھی گزرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بھی گزرنا پڑے گا۔ تو ابھی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ان سختیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ 2 الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جب کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو یہ تو طے ہے کہ آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا ہے، اگلے شہر میں جانا ہے، اور یہ بھی طے ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ دوسرے شہر تک پہنچنے کے لیے آپ کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مسافت طے کرنا ہوگی، سفر کی تکان ہوگی، اور سفر میں جو کچھ مراحل پیش آتے ہیں وہ سارے پیش آئیں گے۔ لیکن آپ کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک ایسا روٹ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو تھکاوٹ کم ہوتی ہے، تکالیف کم ہوتی ہیں، روڈ اچھا ہوتا ہے، گاڑی اور بس اچھی ہوتی ہے، اور وہ سفر بڑا آرام دہ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری مرتبہ سفر وہی ہے، مگر اس میں آپ کے پاس سفر کے آرام دہ بنانے کے وسائل نہیں ہوتے، اور وہ سفر آپ کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ سفر باہر صورت طے کرنا پڑے گا، مسافت طے کرنا پڑے گی، اور اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے گا، اپنوں سے الوداع ہونا پڑے گا، اور پھر سفر کی جو ضروری تکالیف ہیں ان سے تو گزرنا ہی پڑے گا، چاہے جتنا مرضی سفر تک آرام دہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی یہاں سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سکرات الموت کو اور موت کی سختیوں اور تکالیف کو آسان بنانے والے اعمال اور کام کون سے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سکرات الموت تو بہر صورت ہے، سفر تو بہر صورت ہے، مگر آپ کا یہ سفر ان اے پاسبل وے کس حد تک آسان بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اعمال کیے جائیں کہ اس کے سفر کی تمام ممکنہ وہ حدود حاصل کر لی جائیں جس سے یہ سفر قدرے آسان ہو جاتا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنے زیادہ اعمال اور اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ دعائیں ہیں ایون زندگی میں مختلف مواقع پہ پڑھنے والی، اور اتنی زیادہ نمازوں کی کیفیات ہیں، یہاں تک کہ کچھ مخصوص روزے ایسے ہیں، اور اسی طریقے سے میں پڑھ رہا تھا زکوٰۃ و خمس کا تعلق بھی اس خاص مرحلے کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ میں یوں کہوں کہ فروع دین کی ہر چیز کا ایک گہرا تعلق ہے روح نکلنے کے عمل سے۔ اب کون سی نماز کس موقع پہ پڑھی جائے، کون سا روزہ کن دنوں میں رکھا جائے، اور زکوٰۃ کون کون سے مستحقین تک یا کس طرح سے، یا صدقہ و خیرات کس طریقے سے، اور وہ ان کی ڈیٹیلز بہت زیادہ 10-20 لیکچرز کو مانگتی ہے جس پہ ہم بہت تفصیل سے نہیں جا سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 نکات بیان کرنا چاہتا ہوں خلاصتاً، کہ جس سے ہم اپنی آنے والی موت کے مرحلے کو اپنے لیے کافی زیادہ آسان کر سکتے ہیں اور اپنے لیے سہل بنا سکتے ہیں۔ سب سے مہم اور اہم ترین چیز جو روایات میں ملتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی موت کو اپنے لیے آسان کر سکتا ہے اور موت کے مرحلے میں انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آپ نے روایات سنی ہوئی ہیں کہ اس صلہ رحمی سے عمر بھی طویل ہوتی ہے، انسان کی عمر طویل ہو جاتی ہے، اور موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک ایسا کام جس سے 2 آپ کو چیزیں ایک تو یہ کہ آپ کی موت دیر سے آئے گی، یعنی عمر طویل ہو جائے گی، آپ زیادہ رہ سکتے ہیں، زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ رہنے کے حوالے سے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ فرما رہے تھے کہ موت چاہے کافر کو آئے چاہے مومن کو آئے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو سائل نے سوال کیا، مولا
مومن کو آئے تو آسانی پیدا کر دیتی ہے، یا اس کے لیے ایک آسان مرحلہ ہوتا ہے، یا اس کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہم بیان کر چکے ہوئی ہیں. اور مگر کافر کے لیے موت کیسے تحفہ ہو سکتی ہے، یا کیسے ایک آسانی ہو سکتی ہے، یا نعمت خدا ہو سکتی ہے؟ مومن کی موت سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو جنت کی نعمتیں ملنی ہے، دنیا کی آزمائشیں ختم ہونی ہے. مگر کافر کی موت کیسے اس کے لیے ایک آسانی ہے، اور کافر کی موت کیسے اس کے لیے تحفہ الہی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ کافر، ایک منافق، ایک فاجر انسان، ایک گنہگار انسان اس دنیا میں موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو موت دیر سے آئے تو چلے کچھ دن تو انجوائے کر لے. فرمایا نہیں، اس کی موت بھی جلدی اگر آ جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے جلدی آ جائے. مولا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جتنا زیادہ رہے گا اتنے زیادہ گناہ کرے گا، اور پھر موت کا عالم اور موت کے بعد اتنا زیادہ عذاب دیکھنا پڑے گا. تو اگر کم جیے گا موت جلدی آئے گی، تو موت کا جلدی آنا اس کے لیے تحفہ ایسے ہے کہ آخرت میں عذاب کچھ % تو کم ہو جائے گا، کسی حد تک تو کم ہو جائے گا، چونکہ زیادہ جینے کا مطلب زیادہ عذاب، زیادہ مشکلات. جو زیادہ جینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی سے آپ کو زیادہ جینے کا موقع ملتا ہے، یعنی زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے. وگرنہ تو جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے حدیث عرض کی ہے کہ گنہگار کے لیے تو بہتر ہے اس کو موت جلدی آ جائے، تاکہ اس کے لیے اگلے جہاں میں کم از کم عذاب تو ہے لیکن اس کا مرحلہ اور شدت تو کم ہو جائے اس کے لیے. رشتہ داروں، دوست احباب، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ آنا جانا، ان کی خوشیوں غمیوں میں جانا، ان کے تیمارداریوں کے لیے جانا، ان کے جنازوں پہ جانا، ان کے حالات سے باخبر رہنا، ان سے ملاقات کرتے رہنا انسان کی عمر بھی طویل کرتا ہے اور موت بھی آسان کرتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک بڑا سنہری اصول بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، 2 موقعوں پر تمہارے رشتہ داروں کو تم پر سبقت نہیں لے جانے دینی ہے. خبردار، 2 مواقع پر اپنے رشتہ داروں کو خود پر سبقت نہ لینے دینا. کہیں ایسا نہ ہو ان 2 موقعوں پر وہ تم سے سبقت لے جائیں. اچھا مولا، وہ کون سے مواقع ہیں اور کتنے اہم ہیں اتنے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 2 موقعوں پر وہ ہم پر سبقت نہ لے کر جائیں؟ فرمایا کہ لا یکون اخوک علی قطیعتک اقوی منک علی صلتہ، یعنی دیکھنا، جب تم کسی دینی بھائی سے کسی وجہ سے خدا نخواستہ ناراض ہو گئے ہو نا، تو اس ناراضگی کی عالم میں دوستی اور تعلق کا ہاتھ بڑھانے میں وہ تم پر سبقت نہ لے جائے. بہت مشکل چیز ہے، حقیقتاً بہت مشکل. بیان کرنا اس چیز کو آسان ہے. آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے پڑوسی سے آپ کے مسائل ہو گئے، کسی سے بھی کوئی مسائل ہو گئے. امیر المومنین فرماتے ہیں ظاہر ہے ٹرمز 2 قسم کی ہیں، یا تو کسی سے آپ کی ٹرمز خراب ہو گئیں، حالات خراب ہو گئے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا کسی سے تعلقات اچھے ہیں. تو فرمایا دونوں حالتوں میں ایک کام تمہیں کرنا ہے، دوسرے کو نہیں کرنے دینا. یہ سبقت تمہیں لینی ہے، دوسرا نہ لے جائے. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یو آر ناٹ ان اے گڈ ٹرمز ود اینی بڈی، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں کسی کے ساتھ، تو فرمایا آپ اچھے حالات جب نہ ہوں تو ان حالات میں یہ دیکھنا کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں، تعلق کا ہاتھ بڑھانے میں اور دوبارہ تعلق قائم کرنے میں کہیں وہ تم پر سبقت نہ لے جائے. میرے اوپر زندگی میں ایسے مراحل گزرے، آپ کے اوپر بھی گزرے ہوں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی انا کو مار دینا. اب یہاں پہ یہ کہیں بات نہیں آئی کہ غلطی کس کی ہے. ہم عموماً اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ غلطی کس کی، وہ بڑھے گا، میں بڑھوں گا، وہ کیوں نہیں کر رہا. ایون ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہوئی ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں اور دھتکار دیتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کیوں. معافی کہا ہمارے ہاں آپ کہہ لیجئے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں معافی کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. میں عموماً لوگوں سے ایک بات، اور ناراض لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، تعلق داروں سے ناراض ہوتے ہیں، ایک بات انہیں کہتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوتا ہوں آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنے لیے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ آپ کے لیے بڑا برا ثابت ہوا. یعنی آپ نے ایک کام کیا اور اس کام کا نتیجہ آپ کے خلاف نکلا. آپ نے اپنے ساتھ برائی کر دی، آپ نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور کتنی مرتبہ ہم خود کہتے ہیں میں نے یہ کام کر کے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں جب آپ اپنے حق میں خود کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، خود کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، خود کبھی آپ اپنے لیے برا کر بیٹھتے ہیں، تو دوسرے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ آپ کے لیے اچھائی ہوگی، ہمیشہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا عمل ہی کرے گا. اس سے بھی تو یوں ہی بے خبری کے عالم میں آپ کے حق میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، جیسے آپ اپنے لیے کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور کچھ برا کر بیٹھتے ہیں.
لہٰذا اتنا سپیس دیجئے دوسروں کو کہ اگر ان کی نیت بری نہیں اور ان کا ارادہ برا نہیں ہے، وہ غلطی کرتے بھی ہیں تو تعلق مت دور جانے دیجئے، یہ سوچ کر کہ یہ غلطیاں تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ بھی کتنی مرتبہ کی ہے۔ اگلی بات، اگرچہ ہمارا موت گفتگو ہے لیکن یہ تعلق بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اگلی بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہمیں اگر ہمارے دوست، رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو انجانے میں ان سے ہو گئی ہے، یا وہ ہمارے حق میں بہتری کرنا چاہتے تھے مگر نتیجہ ہمارے خلاف آ گیا ہے، تو یہاں تو تعلق ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، دور جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں انسان یہی سمجھے کہ میں نے اپنے ساتھ کچھ برا کر دیا، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے سے غلطی ہو گئی یا اس نے خود چاہ کے ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کیا، برا کیا، مگر بعد میں پچھتا گیا اور اب سوری کرنا چاہتا ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھ لو اب آگے جو قدم بڑھانا ہے وہ تمہیں قدم بڑھانا چاہیے، کسی دوسرے کو قدم بڑھانے کا موقع مت دینا۔ لا یکون اخوک علی قطیعتک، قطع رحم کے دنوں میں تیرے دوست، احباب، رشتہ دار، تعلق دار اقوی منک علی صلۃ، تم سے زیادہ طاقت میں نہ ہو کہ وہ صلہ رحمی کے لیے تم سے پہلے ہاتھ بڑھائیں۔ جو صلہ رحمی کے لیے پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے وہ زیادہ دلیر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، نیک بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اچھا مولا آپ نے کہا کہ حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا حالات اچھے نہیں ہوتے، یو آر ناٹ ان گڈ ٹرمز، تو تب تو مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اچھے حالات بنانے کے لیے مجھے پہل کرنی ہے، دوسرے کو پہل نہیں کرنے دینی۔ لیکن مولا جب حالات ہوں گے ہی اچھے تو پھر مجھے کون سی، پھر آپ نے کہا ہے کہ اس کو دو موقعوں پر سبقت نہیں لینے دینا، پھر مولا وہ کون سا کام ہے کہ جن رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ میرا اچھا تعلق، اچھا واسطہ ہوتا ہے، میں کون سا کام ان سے پہلے کروں اور سبقت لے جاؤں؟ فرمایا وَلَا يَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ، جن لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ ہونے چاہیے، ان اچھے تعلق داروں کے ساتھ اور ان واسطے اور تعلق والے لوگوں کے ساتھ یہاں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبردار رہنا ہوگا کہ اخوت و برادری کے دنوں میں اور اچھے تعلقات کے دنوں میں احسان کرنے میں تم پر وہ سبقت نہ لے جائیں، جس کو ہم عموماً بڑا ایک غلط لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، اپر ہینڈ۔ مختلف چیزوں میں ہم اپر ہینڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو نیکی کرنے میں، احسان کرنے میں تمہیں تمہارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے، یعنی تم اس پر سبقت لے کر جاؤ، تمہارا پریفرنس یہ ہو کہ نیکی اس کے ساتھ میں کروں۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں فلاں موقع پہ اگر میں نے قدم بڑھایا تھا تو اس موقع پہ تو اس کا حق بنتا ہے، اچھے ٹرمز پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں بھئی آپ آگے بڑھو، آپ یہ کرو۔ تو امیر المومنین کی یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی عمر بھی طویل ہوگی اور موت کا مرحلہ اور تکلیف دہ مرحلہ بھی بہت آسان سفر میں بدل جائے گا۔ دو باتیں کیا؟ اچھے حالات نہ ہو تو اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے، تعلق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں پہل کرنا ہے، تمہیں سبقت لینا ہے امیر المومنین کے فرمان کے مطابق، اور حالات اچھے ہوں تو نیکی کرنے میں، اچھائی کرنے میں، دوسرے کے بارے میں بھلائی کرنے میں، اچھا سوچنے میں، اچھا برتاؤ کرنے میں تم اس پر سبقت لے جاؤ، وہ تم پر سبقت نہ لے جائے۔ شہید اول نے اپنی کتاب میں الدرۃ الباہرہ من الاصداف الطاہرہ میں یہ حدیث، اور تیسرے صفحے پہ اس حدیث کو لکھا اہم ترین احادیث کے باب میں۔ ایک یہ بات کہ جس سے موت آسان ہوتی ہے، یہ تو ہوگی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی انسٹرکشنز اور ہدایات جو انہوں نے ہمیں دی ہیں کہ میرا ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، چھٹے امام سے، ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی ہے۔ میرے مولا و آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ سکرات موت میں سختیوں سے بچ جاؤ، سکرات موت سے بچ جاؤ، موت کی تکالیف اور سختی کم ہو آپ کے اوپر، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے موت کی سختیوں اور تکالیف سے بچے تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، والدین سے نیکی کرے، دو کام کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور میں پھر عرض کرتا ہوں آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہے مگر اس مشکل سے ہماری موت آسان ہو جائے گی۔ ہم عموماً یہاں بڑا پن دکھانے میں ایک بڑے دنیا دار انسان کو میں مناسب نہیں سمجھتا ان کا تذکرہ کرنا۔ ان کے لفظ سن رہا تھا اور مجھے بڑا رشک ہوا ان کی ان فیلنگز پہ۔ وہ کہنے لگے کہ کسی کے ساتھ کسی کے منہ پہ مکہ مارنا بہت آسان ہے مگر کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کو سہ جانا اور پھر بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آپ کو بہادری اور طاقت چاہیے، مکہ مارنے کے لیے طاقت اتنی نہیں چاہیے جتنی اچھا برتاؤ کرنے کے لیے چاہیے۔ تو یہ دو کام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کہیں نہیں لکھا ہوا تب جب آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں آپ صلہ رحمی کریں، اور اپنے والدین سے نیکی کریں۔ پھر امام نے اس کے بعد فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جو شخص بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی کو آسان کر دے گا، اور پھر اپنی زندگی میں وہ کبھی مفلس اور غریب نہیں ہوگا، اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی جو یہ دو کام کرتا ہے۔
وہ کبھی غربت نہیں، غریب ہو کے نہیں مرے گا، پاورٹی نہیں آئے گی اس کے گھر میں۔ میں پھر اس روایت کو دہراتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں، دیکھیں ہم بہت بڑی ایک لسٹ دے دیں 500 کاموں کی لسٹ، کہ اگر یہ 500 کام زندگی میں کرو تو موت آسان ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے ہم 2 کام ڈسکس کریں اور ان پہ بات کریں، مگر ان کاموں کو اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں انشاءاللہ تعالی۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور والدین سے نیکی کیجیے، موت آسان ہوگی، زندگی میں کبھی غربت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ چھٹے امام کی گارنٹی ہے مومنین کے لیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک نوجوان کے سرانے، آپ اپنے صحابی کے سرانے گئے اور وہ حالت احتضار میں تھا، اور آپ نے اس کو تلقین کی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، شہادتین پڑھانا چاہا مگر اس کی زبان بند تھی، کچھ نہیں کہہ سکا۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار کوشش کی، اور بارہا کوشش کرنے کے بعد وہ کلمہ کا تکرار نہیں کر پا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو اس نوجوان کے سرانے ایک خاتون بیٹھی تھی، اور آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور کہیں اس کی ماں اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میں ہی اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو ناراض ہے اور تو نہیں چاہتی کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے بیٹے کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو جائے؟ اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ آپ نے اس حقیقت کے پردے کو دکھایا کہ تیرے بیٹے کے اوپر اس وقت یہ حالات گزر رہے ہیں۔ وہ بڑی مومنہ خاتون تھیں، اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ جس بات سے آپ راضی ہیں میں اس بات سے راضی ہوں۔ اگر آپ کی رضامندی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤں، میں نے اس کو معاف کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھایا، شہادتین پڑھائیں، فوراً اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ کلمہ پڑھا لیتے تو شاید باقی لوگوں کو یہ پتہ نہ لگتا کہ ہوا کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ موت کا عالم ہے، وہ چیزیں جو یہ نہیں دیکھ سکتے تم دیکھ رہے ہو، ذرا بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک انتہائی بدصورت آدمی ہے، بڑی ڈراؤنی اور کبھی قسم کی شکل ہے اس کی، اور اس نے لباس جو پہنا ہوا ہے وہ گدلا ہے اور گندا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور کہنے لگا میرے آقا و مولا وہ یہ اس طرح کا، اس شکل و صورت کا اور اس طرح کے لباس کا بندہ میرے پاس آیا اور آ کر میرے گلے کو دبا لیا اور دبوچ لیا اس نے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب یہ اگر تمہارے اوپر مشکلات موت کی آ رہی ہیں تو اب یہ جملہ پڑھو، اور اس جملے کو مومنین کرام اپنے پاس لکھ لیجئے، میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا، بہت ضروری ہیں کچھ باتیں جن کو موت کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ جملے پڑھائے، فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر وعفو عنی الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو قبول کرنے والے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، میری تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر کے میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ جب آپ نے یہ جملے اس نوجوان کو پڑھائے تو پوچھا اب بتاؤ کیا دیکھتا ہے؟ آپ ذرا دیکھنا ان جملوں کی اہمیت دیکھنا چاہتے ہیں؟ بظاہر تو یہ دو تین جملے ہیں، اور انسان کہتا ہے کون موت کے عالم میں تو ہاتھ پاؤں پڑے ہوتے ہیں، اور انسان اس بات کو جو ہے قبول ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ میرا عزیز، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری زوجہ، میرے ماں باپ، میرا دوست، میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے مرتا جا رہا ہے اور روح نکلتی جا رہی ہے، تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں لوگوں کو۔ تو مگر آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جب منظر پوچھا تو منظر کیا تھا، اب یہ 2-3 جملے پڑھانے کے بعد پوچھا، بتایا اب بتاؤ کیا منظر ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت اور خوش شکل آدمی آیا ہے، اور وہ جو پہلے بدبودار قسم کا اور انتہائی سیاہ اور ڈراؤنی شکل کا آدمی تھا، جب سے یہ خوبصورت شکل و صورت کا اور نورانی آدمی آیا ہے، وہ بدبودار شخص جو تھا وہ اب یہاں سے پشت کر کے واپس جا رہا ہے۔ آن حضرت نے یہی جملے پھر ایک دفعہ پڑھائے، یعنی آپ اندازہ کیجئے فرق کیسے ہوتا جا رہا ہے مرنے والے کے لیے۔ پھر یہی جملے پڑھائے، اور جب آپ نے دوبارہ یہ جملے پڑھا دیے کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر وعفو عنی الکثیر انک انت الغفور الرحیم، تو پوچھا اب بتاؤ اب کیا دیکھتے ہو، اب کیا منظر ہے؟
جوان کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ نورانی نوجوان میرے پاس آیا تھا اور وہ دوسرا میری آنکھوں کے سامنے تھا لیکن پشت کر کے ادھر دور جا رہا تھا، مگر جب سے آپ نے دوبارہ پڑھائے اب صرف نورانی شکل میرے پاس موجود ہے اور کسی میں سیاہ چہرے والے اور بدبودار شخص کو کسی کو نہیں دیکھ رہا، اب میرے پاس بڑا سکون ہے۔ اسی حالت میں اس نوجوان نے پھر وفات پائی اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ دو باتیں اس سے ہمیں سمجھ آتی ہیں، جس کو میں نے آپ سے کہا نا، سکرات الموت کو آسان بنانے والے اعمال۔ اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، جس میں بہت لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے کچھ باتیں آپ سے ابھی تک شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی حقوق کو اندازہ کیجیے۔ اگر والدین کی حقوق آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، نبی اس کی عیادت کے لیے ہی کیوں نہ آئے ہوں، اسے سرہانے بیٹھ کر خود شہادتین ہی کیوں نہ پڑھا رہے ہوں، وہ کلمہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتا اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو اور ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ تو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ، اور دوسرا جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس ذکر کو بظاہر تو دعا کے دو جملے اور عموماً ہم اگنور کر جاتے ہیں کہ فلاں دعا کو فلاں ٹائم پہ پڑھو، تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے ہوگی اور نہ پڑھو تو کیا ہوتا ہے، یہ تو مستحب ہے، مگر اس سے فرق کیا پڑتا ہے، اس فرق کو ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ ایک چیز جو ابھی ہم نے دیکھی، والدین کے ساتھ نیکی کر کے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ رشتہ داروں کو بھی ملحق کر لیجیے۔ ایک اور چیز جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے کہا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اسے موت آسان ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو کیا اس کا موت کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، اور وہ بھی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی مثال آپ کو دیتے ہیں، جناب سعد ابن معاذ۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے عرض کرتا۔ نبی کی صحابی اور اس نبی کے ان صحابی کی 3 فضیلتیں وہ ہیں جو کسی اور صحابی کو کسی کو بھی نہیں ملی ہیں۔ گوگل کر کے ضرور دیکھ لیجیے گا جناب سعد ابن معاذ کی زندگی کو۔ یہ صحابی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جنازے پہ حاضر ہوئے یا آپ کی میت پہ حاضر ہوئے، آپ کی موجودگی میں غسل و کفن دیا گیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جناب سعد ابن معاذ کو آپ کی قمیض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کفن کے طور پہ پہنائی گئی ہے۔ پھر جنازے پہ آپ چلے، خود جنازے کو کندھا دیا، بارہا، کبھی ایک طرف سے کندھا دیتے ہیں، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، جوتے اتار دیے اپنے پاؤں سے جنازے میں چلتے ہوئے، اور پھر چلتے چلتے اپنے پاؤں کے تلووں پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، پاؤں کے تلووں پہ بل آپ کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اس میں بھی ایک راز ہے، اللہ کے فرشتے اس قدر نازل ہوئے ہیں، اس قدر فرشتے نازل ہوئے ہیں سعد کی تشییع جنازہ کے لیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، تو کبھی آگے سے کبھی پاؤں کی طرف سے۔ فرمایا جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، اللہ کا فرشتہ جس طرف سے کندھا دیتا ہے میں اسی طرف سے ساتھ آ جاتا ہوں۔ المختصر، جنازہ خود پڑھایا، قبر میں پہلے خود اترے، سعد کی قبر میں پہلے خود اترے، اپنے ہاتھوں سے قبر کو تیار کیا، پھر سعد ابن معاذ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا، تعویذ قبر خود اپنے ہاتھوں سے تفصیل سے بند کیا۔ جب قبر بنا چکے، قبر پہ مٹی ڈال چکے، پاس ہی کہیں سعد کی ماں بیٹھی تھیں اور وہ قبر پہ آئیں، بیٹے کی قبر کے اوپر آ کے گر گئیں اور ایک جملہ کہا، یا سعد ہنیئا لک الجنہ، سعد بیٹا تجھے جنت کی مبارک ہو، تو اس دنیا کی تکالیف سے تیری جان چھوٹ گئی ہے، تو اس دنیا کی غموں سے نکل گیا اس جہاں میں جہاں جنت تیری منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے آثار بدلے، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور ان کی یہاں آ کر روایت مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک روایت یہ کہ موقع کے اوپر ہی یہ بتایا کہ میں نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا، اور ایک روایت یہ کہ واپس جا کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیوں کیا، تو وہاں یہ بتایا۔ لیکن جو بات بتائی وہ یہ کہ سعد کی ماں، آپ کو کس نے کہا سعد جنت میں ہے اور آپ جنت کی مبارک کیسے دے سکتی ہو اس لمحے میں؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی جنت میں ابھی بھی شک ہے کیا؟ فرمایا سعد کی ماں، اگر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر نہ کرتا تو سعد کے اوپر فشار قبر والے فرشتے اور عذاب قبر والے فرشتے وہ عذاب لے کر نازل ہو چکے ہوتے قبر میں کہ جس سے انسان کے ناخن سر کی طرف سے اور سر کا بیجا ناخنوں کی طرف سے نکلتا ہے۔ سخت فشار قبر والے فرشتے آ چکے تھے، میرے اللہ اکبر کرنے سے وہ رک گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ،
میرے بیٹے کے اتنے بڑے اعزازات ہیں، میرے بیٹے کا وہ گناہ کون سا تھا کہ ان کے اوپر عذاب قبر ہونے لگا تھا؟ امالیہ توسی میں شیخ توسی نے جو روایت تذکرہ کی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا اور ترشی سے پیش آتا تھا، اس لیے خالق کائنات نے فشار قبر رکھا ان کے لیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک اگر ہو تو موت آسان، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ دیکھیے، اب یہ نہیں ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے قطع تعلق کر لیتے تھے، یہاں تک سختی سے پیش آتے تھے، ترشی سے پیش آتے تھے، سخت مزاجی سے پیش آتے تھے۔ تو فرمایا کہ سخت مزاجی اور بد اخلاقی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، اس کی وجہ سے آپ کی قبر پہ فشار اور اس فشار قبر ہو سکتا ہے، عذاب قبر نازل ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے سے موت خود آسان، موت کے بعد کے مراحل آسان۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں لیالی قدر میں جب آپ اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سورتوں کی خاص طور پر 23ویں کی رات کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ 23ویں کی شب قدر کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ روم اور سورہ عنکبوت، الروم اور عنکبوت، ان 2 سوروں کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ بڑا خوبصورت فرمان امام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ان 2 سورتوں کو 23ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کو پڑھ لیا فَهُوَ وَاللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَدًا، میں قسم خود اٹھاتا ہوں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمیں امام برحق بنا کر بھیجا ہے، جس نے اس رات کو ان 2 سورتوں کی تلاوت کی، وہ اہل جنت میں سے ہے اور مجھے کسی کا کوئی استثناء نہیں ہے، جس نے بھی پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد اگرچہ حدیث کنٹینیو رہتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، اس لیے مومنین متوجہ ہو جاؤ، یہ عام بات نہیں ہے۔ ایک چیز، مختلف اعمال، میں نے کہا یہ ان اعمال کی اتنی لمبی لسٹ بنائی جا سکتی ہے جس پہ کئی دن تک گفتگو ہو سکتی ہے، مگر اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے جو میں عرض کر رہا ہوں، 23ویں کی شب کو سورہ روم اور سورہ عنکبوت پڑھنا۔ اچھا، اب جب میت کے اوپر موت آ رہی ہوتی ہے تو کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو میت سے واقع ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ کام واجب ہو جاتے ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم کسی کو بھی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو ویلکم بہت اچھا کرتے ہیں، پھر ہم انفارمل ہو جاتے ہیں، بہت سارے گھر میں بیٹھتے ہیں، باتیں شاتیں کرتے ہیں، لیکن پھر جب جانے لگتے ہیں تو پھر ان کو سی آف بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ لہٰذا 2 چیزوں کے لیے ہمیشہ پریپیئرڈ رہیے۔ آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو، اس کی روح کو کیسے ویلکم کرنا ہے اور کب سے ویلکم کرنا ہے اور کس انداز میں ویلکم کرنا ہے، بہت اہم ہے یہ بات۔ اور اس پہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ میں ایک جملہ رک کر کہتا جاؤں۔ دیکھیے، جب مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، کیا وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ نہیں، کئی من مٹی کی نیچے ہوتا ہے وہ، مگر اس کے باوجود ہم اس کے لیے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اس کے لیے صدقات و خیرات بھی کرتے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ بھی دیتے ہیں، اتنے سارے نیک اعمال کرتے ہیں، چونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے مگر اس کی روح زندہ ہے اور ایک نئے جہان میں اس کی زندگی کا سفر جاری ہے۔ اچھا، اب اس کو ذرا کمپیئر کیجئے کہ بچہ شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو کیا ہم جیسا سلوک قبر کے پردے میں رہنے والے کے ساتھ کرتے ہیں، شکم مادر کے پردے میں رہنے والے کے ساتھ کیا ہم کچھ اسی طرح کی فیلنگز ہمارے پاس ہیں؟ قبر کے پردے میں چلے جانے والے کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، یعنی ایک نئی زندگی اس نے پا لی ہے اور وہاں اس کی ضروریات ہیں، لہٰذا اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ہم۔ مگر شکم مادر میں آنے والے کی ضروریات کا خیال کبھی ہم نے رکھا؟ کبھی ہم نے سوچا 4 مہینے کا جب جو ہے وہ پریگنینسی ہوا ماں کو، تو اس کے بعد وہاں تو روح آ چکی ہے، 4تھے مہینے سے لے کر جو ہے وہ پیدائش تک ہم نے بچے کو، ہم تو اگنور کرتے ہیں کہ اس ماں اگنور کرتی ہے، باپ اگنور کرتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس ایک روح موجود ہے، لہٰذا ہمیں کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کون سی غذا کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کون سی چیز سننی ہے اور کون سی چیز نہیں سننی، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مگر بہرحال اب جب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بچے کو ویلکم کرنا بھی سیکھنا ہے۔ اس بچے کو ویلکم کب کرنا ہے؟ جب 4تھا مہینہ ہوتا ہے،
हमलगी का चौथा महीना होता है, और उसके बाद से विलादत तक का जितना होता है ये सारा वेलकम का टाइम है उसके लिए। इसी तरीके से सी ऑफ भी करना इसी वजूद को, जो किसी जब जो मैयत होता है, जो इस दुनिया से मरने वाला रुखसत हो रहा होता है, जाहिर है किसी दिन उसको वेलकम किया गया था, अब उसी का अलविदा हो रहा है, तो उसके अलविदा कैसे करना है उसका भी एक खास तरीका है। सो जब हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद होते हैं कि जिसको मौत आ रही होती है, तो हमारे ऊपर वाजिब है, कुछ चीजें हमारे ऊपर वाजिब हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है वो ये है कि हम उसकी चारपाई को उठाएं, उसका बेड उठाएं, जहां पे भी वो लेटा हुआ है, वो स्ट्रेचर पे है, कहीं पे भी है, उसको उठा के उसके पांव के तलवे किबला रुख कर दिए जाए। ये मौत के वक्त में, मौत के आदाब में से है कि मरने वाले के जो पांव के तलवे हैं वो किबला रुख कर दिए जाए। वाजिब है ये बात। अलबत्ता इस पे कि इसकी हिकमत क्या है, इस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, वक्त की किल्लत है। फिर कब तक उसके ये पांव के जो तलवे हैं ये किबला रुख होए रहेंगे? जब तक उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं हो जाता। गुस्ल देने तक, गुस्ल मुकम्मल होने तक, गुस्ल भी इसी हालत में दिया जाएगा। गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो तब तक उस मरने वाले को और उस मैयत को, जनाजे को कैसे लेटाना है कि उसके पांव के तल में किबला रुख हो, काबा की तरफ हो। अच्छा, आप जब किबला रुख रहे, गुस्ल मुकम्मल हो गया, तो अब गुस्ल के बाद अब कैसे लेटाना है? गुस्ल के बाद यूं लेटाइए जैसे कब्र में लेटाया जाता है, यानी उसका रुख ऐसे कीजिए जैसे कब्र में लेटाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में शुमालन जनूबन लेटाइए आप। और क्या करना हमारे लिए जरूरी है? जब हम मरने वाले के पास होते हैं तो उस दौरान में जरूरी है कि हम उसके सामने उसके जितने अकायद हैं इस दुनिया में, हम उनका तज़किरा करें, उसको शहादतैन पढ़ाएं, कलिमा पढ़ाएं, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत का तज़किरा करें, इमामों के नाम उसके सामने दोहराएं, दीगर अकायद इस तरह से उसके सामने हम बयान करें कि उसको समझ आ रही हो। सो मरने वाले को ये नहीं कि हमें हाथ पांव पड़ जाए, बल्कि अब हमें उस लम्हे में खुद को संभालना है, और सिर्फ खुद को नहीं संभालना बल्कि मरने वाले को भी संभालना है, इन अ वे कि जिस मुश्किल मरहले में कहीं इन चीजों को फरामोश ना कर जाए। इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, अगर आपने मरने वाले को ना संभाला तो कौन कौन से खतरात हैं जो उसके ऊपर आएंगे, और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि उन खतरों में वो खुद को संभाल ना पाए। लिहाजा उसको संभालना है हमें। इसीलिए वो मौत की तैयारी से हमने अपने लेक्चर्स का आगाज किया था। सबसे पहले मौत की तैयारी, अपनी मौत की तैयारी, अपने से जुड़े तमाम लोगों की मौत की तैयारी का मरहला होता है। ये तभी आप मरने वाले को संभाल सकेंगे जब आप मौत के लिए तैयार थे। कभी तो बड़ी सडन मौत, डेथ्स आ जाती हैं, अचानक मौतें आ जाती हैं, गैर तभी मौतें आ जाती हैं, मगर आमादगी पहले से फिर भी जरूरी है। सो अब क्या करना है? शहादतैन पढ़नी है, आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के इमामत का तज़किरा करना है, दीगर अकायद उसको इस तरह से बताने हैं कि वो उनको समझ ले, समझ रहा हो उस दौरान में। और ये तब तक हमने ये अमल करते रहना है जब तक उसकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। और फिर अगर मरने वाले की रूह सख्ती से निकल रही हो और जान सख्ती से निकल रही हो, तो फिर उस सूरत में हम उसको उस जगह पर ले जाएं जहां वो नमाज पढ़ता था। इसीलिए हुक्म है कि मुस्तहब नमाज घर में पढ़ा करें, वाजिब नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ें। अब और एक जगह खास तौर पे बनाएं, एक जगह पक्की होनी चाहिए। हाँ, कभी कभार घर के दीगर कोनों, दीगर कमरों, दीगर जगहों में भी पढ़ें, ताकि वो जगह भी कयामत को गवाही दें कि यहां इस बंदे ने अपनी पेशानी को खालिक के सजदे में रखा था, और वो जमीन की वो जगह आपके हक में गवाही दे। लेकिन एक जगह बाहर सूरत, एक परमानेंट जगह बनानी चाहिए जहां इंसान अक्सर व बेशतर अपनी नमाज की अदायगी करता हो। अब नमाज की अदायगी का आप अंदाजा करें कितना ताल्लुक है इंसान के साथ। जिंदगी में तो असरात थे ही थे, मरते दम, और फिर मरने के बाद कब्र कि वो कब्र के बारे में मरने के दौरान आप अंदाजा कीजिए किसी और नेकी की तज़किरे की बात नहीं की गई, बल्कि कहा गया कि जहां नमाज पढ़ता था वहां ले जाइए। जब कब्र में जाएगा तो सारी नेकियों से आगे बढ़कर नमाज कहेगी कि सारी नेकियां पीछे हट जाओ, अपने साहिब के लिए मैं ही काफी हूं इसको अजाब से बचाने के लिए और इसकी मुश्किलात को दूर कराने के लिए। और कयामत के दिन के बारे में तो है कि इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सवाहा। नमाज कबूल तो बाकी नेकियों की भी कबूलियत का सवाल होगा, और नमाज ही रद्द होगी तो फिर बाकी नेकियों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, बहरहाल अगर मौत सख्ती से निकल रही है तो फिर उसको उस जगह पे ले जाइए जहां वो नमाज पढ़ता था। इस दौरान में मुस्तहब ये है कि सूरह यासीन पढ़ी जाए उसके पास। सूरह यासीन की तिलावत, सूरह साफात, सूरह अहज़ाब की तिलावत, इन तीन सूरतों की तिलावत हो, आयतुल कुर्सी की तिलावत हो, सूरह आराफ की वर्स नंबर 56 की तिलावत, 54 की तिलावत की जाए उसके सामने। सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि सूरह बकरा की इब्तिदाई 4-5 आयात और आखिरी 3 आयात मरने वाले की मौत की बहुत आसानी का सबब बनती हैं। और फिर इसके अलावा जितना कुरान हो सकता है वो कुरान पढ़िए। इससे उसकी रूह निकलने का अमल, सुकरातुल मौत का अमल जो है वो आसान होता है।
یہ کام وہ ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں، جن کو کرنا چاہیے. اس سے مرنے والے کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے والے کی جو روح ہے وہ آسانی سے نکل رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو کرنے سے اگر آپ خدا نخواستہ اس دوران کر دیے جائیں تو مرنے والے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں اور اس کی روح کی نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ مزید سختی میں اور مشکل میں بدل جاتا ہے. مرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، حتی الامکان. کسی کی روح نکل رہی ہے، آپ اس کے پاس رہیے. اور جب اس روح نکلنے کا عمل ہوتا ہے، میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا اس دوران میں کچھ چیزیں جیسا کہ انشاءاللہ، تو وہاں زیادہ بہتر واضح ہوگا کہ اس دوران اس کے پاس زیادہ باتیں نہ کریں. روح نکلنے کے دوران اس کے پاس رونا مکروہ ہے. رونا مکروہ ہے، اس کو تنہا چھوڑنا ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے پاس باتیں کرنا، عموماً میں نے دیکھا ہے ایک دو جگہ پہ کہ جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں کی باتیں کچھ کہتے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ایسے کرو، فلاں چیز لے آؤ، یہ کر دو، فلاں کر دو، فلوں کر دو، فلاں پہنچا ہے نہیں پہنچا، فلاں کو فون کر دو. چھوڑ دیجئے، کوئی اس وقت اہم نہیں ہے آپ کے لیے. سب سے اہم وہ ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے. اس کو سی آف کیجئے، اس کو اسلامی طریقے سے رخصت کیجئے. اس کی روح نکلنے کا عمل ہے. باتیں نہ کریں اس کے پاس، مت روئیں اس کے پاس، تنہا مت چھوڑیں اس کو رخصت کیجئے اسلامی آداب کے مطابق. اور پھر خاص طور پہ ایک چیز میں جس کو عرض کروں گا اور بہت ضرورت ہے، بلکہ دو باتیں ہیں، میں تمام باتوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام لسنرز اور ویورز کو بھی. وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، یا اسی طریقے سے ایک ایسی خاتون جو حائضہ ہے، جو نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں سے گزر رہی ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تحضر الحائض والجنوب عند التلقین لان الملائکۃ تتأذى بها، کہ جو جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے وہ شخص، وہ مرد یا وہ عورت. اسی طریقے سے وہ خاتون جو حائضہ ہے، یہ میت کے پاس اور محتضر کے پاس موت کے وقت اس کے پاس نہ آئے، کیونکہ ان کے آنے سے ملائکہ کو نفرت ہوتی ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا، بڑی خوبصورت روایت، جس کا میں ایک واقعہ میں پڑھا کہ جس کا میں خلاصہ اگر آپ کے سامنے بیان کروں، علامہ سید محمد باقر قزوینی صاحب کے حوالے سے ملتا ہے. اور کتاب دارالسلام اگر کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو، جس کے رائٹر سید مرتضیٰ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں علامہ صاحب کے ساتھ صحن حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھا تھا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عراق میں طاعون کی وبا آئی ہوئی تھی. تو میں ان کے ساتھ صحن حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھا تھا. آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور آپ ہر ایک کے ذمہ جو ہے وہ چونکہ لوگوں کی ڈیتھس بہت زیادہ ہو رہی تھیں اور اموات کے حوالے سے اپنے شاگردوں کو اور باقی لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے. آپ کے پاس ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ ایک لحاظ سے کہہ لیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مجمع کے آخر میں ایک شخص کھڑا تھا جو طاعون کی مرض میں مبتلا تھا، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا. تو علامہ باقر قزوینی صاحب نے سید مرتضیٰ نجفی صاحب سے کہا کہ آپ جائیے ذرا یہ جو مجمع کے پیچھے کھڑا رو رہا ہے، اس سے اس کی رونے کی وجہ پوچھیے. کتاب دارالسلام کے رائٹر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اسے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو. اس نے کہا میں اپنی وصیت کرنے کے لیے، اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں. سید محمد باقر قزوینی سے کہیے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری خواہش یہ ہے حرم امیر المومنین میں تنہا میری میت پر نماز جنازہ پڑھے، یعنی اجتماعی جنازے میں میری میت نہ رکھیں. میری میت ہو، صرف میری ہی ہو، اور وہ جنازہ پڑھیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں. چونکہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ یہاں پہ 20 جنازے، 30 جنازے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اجتماعی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے اوپر تنہا میرا اکیلا میت ہو، میرے ساتھ کوئی اور میت نہ رکھا جائے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وصیت سنی اور میں سید کے پاس آ گیا. میں نے سید سے عرض کیا کہ یہ شخص آپ کے لیے جو ہے وہ وصیت کر کے گیا ہے. انہوں نے ان کی اس وصیت کو قبول کیا. دوسرے دن بالکل اسی طریقے سے ہم بیٹھے تھے کہ ایک بچہ آیا اور مجمع کے آخر میں جہاں اس دن وہ مرد کھڑا رو رہا تھا وہیں وہ بچہ رونا شروع ہو گیا. حسب معمول میں گیا، میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے بچے تو اس نے بتایا کہ میں اسی نوجوان کا بیٹا ہوں جس نے کل آپ کو اکیلے اور منفرد نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست اور وصیت کی تھی. وہ ابھی نوجوان، وہ جو کل آیا تھا وصیت کرنے، ابھی وہ موت کے عالم میں ہے اور اس نے درخواست کی ہے کہ آپ اس کی زیارت کے لیے آئیں تاکہ اس کی موت اس کے اوپر آسان ہو سکے. کہتے ہیں کہ سید باقر قزوینی نے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وہیں پہ جو کام وہ کر رہے تھے اس میں اپنے نائب کو مقرر کیا کہ تم ان کام کو نپٹاؤ، میں ذرا ایک مومن کی موت کے وقت ملاقات کی خواہش ہے اس کو پورا کر کے آتا ہوں.
تو سید باقر قزوینی اپنے چند شاگردوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میں بھی ساتھ ہو لیا، وہاں سے ہم چل پڑے، اور جا رہے تھے تو رستے میں ایک مومن اور ملا، اور اس نے ہمیں دیکھا، ہمیں جانتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آج خیریت سے آپ چند لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کسی کے گھر کوئی دعوت ہے، مہمان نوازی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، بلکہ ایک مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ وہ مرد صالح تھا، اس نے کہا میں بھی اس ثواب کو حاصل کر لیتا ہوں، لہٰذا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، اور ہم اب مریض کے کمرے میں جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ محمد باقر قزوینی سید صاحب پہلے کمرے میں داخل ہوئے، پھر ہم ایک ایک کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ جو مریض تھا اگرچہ موت کے عالم میں تھا، مگر بڑے شعور میں موجود، شعور کی حالت میں تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ ہمساروں سے اس نے استقبال کیا، ملاقات کی، اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں وہ جو بندہ ہمیں رستے میں ملا تھا نا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو مریض کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس نے ہاتھ سے اس بندے کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی بے چینی بڑھ گئی، اس کا اضطراب بڑھ گیا۔ حالانکہ وہ جو شخص رستے میں ہمارے ساتھ ہو لیا تھا، کہتے ہیں اس میت کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ تو واقف ہی نہیں تھے ایک دوسرے کے حال سے کہ ہم کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اس کی عداوت ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی۔ بہرحال وہ مرد جو رستے سے ملا تھا ان کو وہ باہر چلا گیا۔ تو وہ احتضار کی حالت میں میت مومن تھا، اور احتضار کے احکام کو انہوں نے بجا لانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کچھ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جو رستے میں ہمیں مومن ملا تھا، اور جس کو میت نے، مرنے والے نے اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا، وہ دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس کو منع کیا تھا، اور اس مرنے والے نے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا تھا، یہ دوبارہ کمرے میں کیوں آ گیا؟ کہتے ہیں اب وہ جو دوبارہ داخل ہوتا ہے تو وہی مریض، وہی مومن جو اس وقت موت کے عالم میں تھا، اس کی طرف بڑے خلوص سے دیکھتا ہے، بڑے محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اس کو بیٹھ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس میت کی جو ہے اس مومن کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد ہم واپس آ گئے تاکہ اس کا جنازہ لایا جائے اور اس کی جنازہ پڑھایا جائے۔ تو ہم واپس جب آئے تو کہتے ہیں ہم نے اس بندہ خدا سے پوچھا جو ہمیں رستے میں ملا تھا کہ تو پہلے آیا، تجھے اس نے منع کر دیا، اب آیا اس نے بڑی محبت کے ساتھ تیرا استقبال کیا، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ محبت ابھی کیوں اور پہلے عداوت کیوں؟ اس محبت و عداوت کا راز کیا تھا؟ پہلے بھیج دیا، اب ویلکم کیا، اس چیز میں راز کیا ہے؟ تو وہ مرد مومن کہنے لگا کہ جب میں پہلے آیا تو میں تب گھر سے نکلا تھا، میں حالت جنابت میں تھا، میں حمام جا رہا تھا، رستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی، تو آپ جا رہے تھے، میں نے کہا چلے میں بھی عیادت کر کے آ جاتا ہوں۔ چونکہ میں حالت جنابت میں تھا، لہذا جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری حالت جنابت کو وہ مرنے والا سمجھ گیا۔ چونکہ مرنے والے کو تکلیف ہوئی ہوگی جب وہ فرشتے جو وہاں پہ آئے تھے، ان فرشتوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو ان فرشتوں کے رنگ بدلا ہوگا، انداز بدلا ہوگا، جس سے مرنے والے نے میری آنے کو، میری آمد کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا مجھے کمرے سے نکل جانے کا کہا، چونکہ میرے اوپر غسل واجب تھا۔ میں یہاں سے نکل گیا، میں جا کے حمام سے غسل کر کے آیا، آپ لوگ تشریف فرماتے، میں دوبارہ واپس آ گیا، تو اب میری وہ حالت نہیں تھی، لہذا مرنے والے نے مجھے ویلکم کیا ہے، چونکہ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو ہے وہ غسل کر کے آ گیا ہوا ہے، اور ملائکہ کے لیے اب یہ تنفر کا سبب نہیں بنے گا۔ چونکہ حائضہ خاتون یا مجنب مرد اور خاتون اگر خدا نخواستہ میت کے پاس ہوں تو ملائکہ کی آمد و رفت کا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، موت یعنی ملائکہ کا آنا اور جانا، نازل ہونا اور اوپر جانا، یہ ملائکہ کا ایک آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس وقت ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور ملائکہ اس تنفر ملائکہ کا سبب ہے یہ چیز۔ ایک بات خاص طور پہ جس پہ ہمیں توجہ کرنی ہے۔ دوسری بات جس کو میں اپنے پاکستان میں تو دیکھتا ہوں، اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم دنیا کی باقی خطوں میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جو کام میت کے لیے تکلیف کا سبب ہے، جیسے کہ ابھی میں نے یہ 2 کام بتائے یا 2 قسم کے افراد بتائے جو میت کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں روح نکلنے کے عالم میں، ایسے ہی روح نکلنے کے عالم میں میت کو صرف عورتوں کے پاس چھوڑنا مکروہ ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے میت کو تکلیف۔ ہمیں چاہیے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ احکام پڑھ لیں تو کم از کم اپنی طرف سے ہم وہ سب کام کر سکیں کہ ہماری موجودگی کی وجہ سے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے میت کو تکلیف نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس کو مشکل ہو بھی تو اس کے عمل کی وجہ سے ہو، ہمارے وجود اور ہمارے کسی عمل اور ہمارے کسی کام کی وجہ سے میت کو تکلیف نہ ہو۔ مومنین کرام،
ہم نے ابھی تک تذکرہ موت کیا ہے، آئیے اب تھوڑا سا تذکرہ ان کا کرتے ہیں کہ جو جو محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں ان کا مقتل اتنا ہی قریب آتا جا رہا ہے۔ جو جو محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں شب عاشور اور روز عاشور اسی طرح سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، آج کے مصائب کا آغاز میں من لا یحضر الفقیہ کی ایک روایت سے کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یبن رسول اللہ، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے، سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان بیٹھا۔ پھر سائل نے پوچھا، اپنا سوال بدلا اور کہنے لگا فرزند رسول، دنیا کی سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جوان بیٹے کی موت۔ عزاداران مظلوم کربلا، بغیر تمہید کے عرض کروں آپ کے سامنے کہ بڑا پیارا تھا علی اکبر مظلوم کربلا کو، شبیہ رسول تھے علی اکبر، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اس قدر پیارے تھے کہ علماء سے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب شہیدوں کے سر نیزوں پہ سوار کیے تھے نا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر بھی نوکے نیزہ پر، جناب علی اصغر کا سر بھی نوکا نیزہ پر، ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ کربلا سے صبح شام پورے سفر میں مولا حسین کے سر کی نگاہ علی اکبر کے سر سے نہیں ہٹتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشور اصحاب کی قربانیوں کے بعد آل محمد کے گھرانے کی پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر ہے۔ بھتیجے بعد میں قربان کیے ہیں، بھانجے بعد میں قربان ہوئے، عقیل کی اولاد بعد میں قربان ہوئی، سارے بنو ہاشم بعد میں قربان ہوئے۔ پہلے امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور جب علی اکبر آئے نا مظلوم کربلا کے پاس کہ بابا مجھے اذن جہاد دیجئے، میں نے میدان میں جانا ہے، کسی روایت میں نہیں آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تردد ہوا ہو، بلکہ الفاظ ہیں استأذنہ فاستأذن لہ، یعنی علی اکبر آئے، ادھر علی اکبر آئے، اجازت مانگی اور ادھر اجازت مل گئی۔ بھلا اپنے بیٹے کی قربانی پر حسین کو کیسا تردد؟ مت سنیے اور مت سنائیے یہ باتیں کہ حسین راضی نہ تھے۔ اجازت مل گئی عزاداروں، فوراً اجازت مل گئی، لیکن مقتل میں جو لکھا ہے نا وہ یہ جملہ ہے، مقتل میں یہ جملہ ہے کہ اجازت میں لینے کے لیے علی اکبر آئے، ادھر اجازت لی، ادھر حسین ابن علی نے تردد کے بغیر اجازت دے دی۔ البتہ یہ جملہ لکھا نظر الیہ نظرۃ آیسین وارخا عینیہ فبکا، علی اکبر کی سراپے پہ ایک نگاہ ڈالی، ایک حسرت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ عزادارو، اپنے بیٹے علی اکبر کو خود مظلوم کربلا نے میدان کے لیے تیار کیا۔ عاشور کے دن امام حسین نے شبیہ رسول کے سر مبارک پر امامہ رسول باندھا، دستار رسول پہنائی سر پر۔ بلکہ علامہ شہرستانی کے جملے آپ کے سامنے عرض کروں کہ شبیہ رسول تھے نا علی اکبر، بالکل ہو بہو رسول کی شکل بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں اما الغلام فقد تجلی علی القوم بوجہ رسول اللہ وامانمت رسول اللہ واسلحت رسول اللہ وعلی فرس رسول اللہ۔ عزادارو، شبیہ رسول جب میدان میں گئے تو شکل رسول والی تھی، چال رسول والی تھی، سر پر امامہ رسول کا تھا، ہاتھ میں تلوار رسول کی تھی، خود رسول کا تھا، زرہ رسول کی، وعلی فرس رسول اللہ، جس سواری پہ سوار تھے وہ سواری بھی رسول کی تھی۔ اپنی نانا کی امت کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے حسین ابن علی، میرے نانا کی امت میرے علی اکبر کو نہ پہچان سکے اگر کوئی، علی اکبر کے سر پہ سجا امامہ دیکھ لے، علی اکبر کی پوشاک دیکھ لے، علی اکبر کی سواری دیکھ لے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عزادارو، یہاں رک کر ایک جملہ سنتے چلے جاؤ۔ آپ نے علی اکبر سے کہا علی اکبر بیٹا جاؤ خیموں سے الوداع ہو کے آ جاؤ، خیموں سے اہل حرم سے الوداع کر آؤ۔ عزادارو، بیبیوں نے سنتے ہو نا
کربلا میں گریا کیا ہے، کربلا میں بہت روئی ہیں بیویوں نے کربلا میں ماتم بھی کیا ہے، مگر عزادارو ہر شہید پہ بیویوں نے گریا بھی کیا، ماتم بھی کیا، مگر تب کیا جب کوئی شہید ہو کر آتا تھا گنجے شہیدہ میں۔ لیکن کربلا کی دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی میں بیویوں نے ماتم کیا اور گریا کیا، ایک حسین کا بیٹا علی اکبر، دوسرا فاطمہ زہرا کا لال حسین ہے۔ جب خیموں سے الوداع کر کے نکلنے لگے علی اکبر، رسول زادیوں نے ماتم کیا ہے، گریا کیا ہے، رو کر الوداع کیا بیویوں نے علی اکبر کو۔ عزادارو اس قدر گریا ہوا، اس قدر روئی ہیں بیویاں کہ وہ خیمے میں جو بیمار عالم غشی میں تھے، عالم غشی میں سید سجاد کی آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو پوچھا یہ اتنا گریا کیوں ہے خیام کے اندر؟ بتایا گیا علی اکبر ابھی الوداع ہوئے، ابھی آپ سے بھی الوداع ہو کر گئے ہیں، آپ عالم غشی میں تھے، عالم بے ہوشی میں تھے، آپ نے علی اکبر کو بلوایا، کہا علی اکبر کو بلاؤ، کہو سجاد ملنا چاہتے ہیں۔ عزادارو جب علی اکبر ملنے آئے نا سید سجاد کے پاس، میں نے ابھی بتایا نا موت کا لباس پہنا ہوا ہے، سید سجاد سے آخری ملاقات کرنے آئے ہیں۔ سجاد پہلے سے مریض ہیں، عالم غشی میں ہیں، لیکن جب بھائی کو موت کا لباس پہنے ہوئے دیکھا تو پوچھا علی اکبر کیوں لباس موت کا پہنا ہے، کس نے یہ لباس پہنایا ہے؟ علی اکبر تو چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، پہلے میدان میں جاؤں گا، میرا لباس تم پہنو، لباس موت اپنا اتار کر مجھے دو، سجاد پہلے جائے گا میدان میں۔ عزادارو یہ سننا تھا، علی اکبر نے پلٹ کر کہا بھیا سجاد میں شام اور کوفہ نہیں جا سکتا، تو جان کوفہ جانے، شام جانے، دربار جانے، بازار جانے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، بھائی بغل گیر ہوئے، اس قدر روئے کہ حسین کو آگے بڑھنا پڑا۔ مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ سید سجاد پر رکھا، ایک علی اکبر کے کندھے پر رکھا، اور کہنے لگے بیٹو اب بس کرو، میرے حسین کی، میں حسین کی اپنی قسمت۔ عزادارو پوری شہادت پڑھنا یقین جانیے میرے بس میں نہیں، اور علی اکبر کی شہادت تو شاید کسی کے بس میں نہ ہو پڑھنا، بس ایک منزل آگے بڑھاؤ۔ شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا امام نے، اور جب سوار کر چکے نا تو کسی شہید کی روانگی کے وقت وہ جملے نہیں کہے جو شہزادہ علی اکبر کی روانگی کے وقت کیے، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، خالق کائنات سے مخاطب ہو کر کہنے لگے او میرے رب، میرے معبود، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اور میرے اللہ اس قوم پر تجھے گواہ بناتا ہوں، میرے اللہ گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ میرے اللہ اب جو جوان بھیجا ہے نا میں نے کربلا کے میدان میں، اب جو موت کے لیے جا رہا ہے میرے اللہ، یہ وہ جوان ہے جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول کے ساتھ۔ میرے اللہ تو جانتا ہے نا، وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ میرے اللہ جب تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا نا، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، تیرے رسول کی زیارت کا شوق پورا ہو جاتا تھا۔ عزادارو علی اکبر چلے، میدان کی طرف بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر شہزادے کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے انسان دوڑتا آ رہا ہو۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پلٹ کر دیکھا، مظلوم کربلا آ رہے ہیں۔ علی اکبر کو پھر گھوڑے سے اترنا پڑا، گھوڑے سے اترے، بابا آپ ہی نے تو میدان کے لیے تیار کیا تھا، بابا آپ ہی نے تو اجازت دی تھی۔ اس وقت فرمایا علی اکبر کاش تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، موت کی طرف جا رہا ہوتا، میں پوچھتا ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتی، تجھے تب پتا چلتا۔ عزادارو دوبارہ گھوڑے پہ سوار کیا،
پھر میدان کی طرف روانہ کیا ہے، پھر میدان کی طرف روانہ کیا، مگر اب جب روانہ کیا تو 2 جملے کہے۔ بڑا درد ہے ان جملوں میں، خدا کرے میں سمجھا سکوں یہ 2 جملے۔ پہلا جملہ یہ کہا، علی اکبر میدان کی طرف جاؤ تو صحیح، میں خود سوار کر رہا ہوں، لیکن میرا بیٹا مہلن مہلن یا بنئی، علی اکبر اب جب میدان کی طرف چلنا نا، گھوڑے کو ایڑ نہ لگانا، علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا، تیرے بابا کا دل ہے دیر تک تجھے پیچھے سے دیکھتا رہے۔ اور دوسرا جملہ کہا، علی اکبر میدان میں جاتے ہوئے روکتا نہیں ہوں، لیکن جانا جاتے ہوئے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ عزادارو، علی اکبر نے جنگ کی، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے پہلے حملے میں 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پیاس کا غلبہ شدید تھا، یوں غلبہ شدید تھا کہ گھوڑے کی باگیں موڑی، خونی لباس پہنے، زخموں سے چور، مظلوم کربلا کے پاس پھر واپس آئے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے دوبارہ زندہ ملنے کی دعا مانگی تھی، تبھی واپس آئے۔ خیر بابا کے پاس آئے، عرض کیا، یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس کی شدت نے مار ڈالا ہے، وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا لوہے کے ہتھیار گرم ہو گئے ہیں، مجھے لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا ہے۔ فَهَلْ لِي إِلَى شُرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ سَبِيلٌ، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا۔ فرمایا، یا بنئی ہاتھ لسان کا، بیٹا پانی تو تیرے بابا کے پاس ہے نہیں، بس نہیں چلتا، ہاں یہ کرو اپنی زبان میرے منہ میں دو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ بابا کے منہ میں زبان دی علی اکبر نے عزادارو، دوسرے لمحے فوراً نکال لی، کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ مظلوم کربلا نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی، علی اکبر بیٹا اس انگوٹھی کو منہ میں رکھو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ پھر کہا، علی اکبر تھوڑی سی دیر، ان قریب نانا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب ہو جانا۔ عزادارو، شہزادے نے دوسرا حملہ کیا، دوسرا حملہ کرنے گئے تو مرہ ابن منقذ ابدی ملعون یہ کہتا ہے، اب اگر یہ جوان میرے قریب سے گزرا اور میں نے اس کے باپ کو اس کی موت کے غم میں نہ رلایا تو سارے عرب کی گناہ میری گردن پہ آئے۔ عزادارو، شہزادہ جنگ کرتے ہوئے جب اس ملعون کے پاس سے گزرا، اس ملعون نے شبیہ رسول کے کلیجے پہ نیزہ مارا، علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا۔ ایک روایت مقتل میں ملتی ہے کہ اس ملعون نے شہزادے کے سر پہ تلوار ماری، جس سے شہزادے کا سر پھٹ گیا، سر شگافتہ ہو گیا، شہزادہ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، گھوڑے کو لشکر اعداء نے گھیر لیا۔ مقتل کا جملہ کیسے عرض کروں، جب گھوڑے کو اعداء نے گھیر لیا یزیدیوں نے، مقتل میں لکھا ہے قطعوہ باسیافہم اربن اربا، اتنی تلواریں لگی علی اکبر کے بدن پر کہ کوئی جگہ سلامت نہ رہی۔ گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرتے ہوئے ایک آواز بلند کی، یا ابتا علیک السلام، میرے بابا میرا آخری سلام۔ اور پھر ایک جملہ کہا عزادارو، گھوڑے سے زمین پر جاتے ہوئے کہنے لگے، ھذا جدی رسول اللہ قد سقانی بکاسی، بابا آپ پانی نہ پلا سکے تھے، یہ دیکھیں نانا رسول اللہ آ گئے ہیں جام کوثر لے کر آپ کے لیے، اکبر کے لیے، بابا میری پیاس بجھ گئی۔ عزادارو، غریب کربلا اٹھے، مقتل کی طرف بڑھے، معتبر مقتل کا جملہ ہے، چلتے چلتے حالت یہ ہو گئی مظلوم کربلا کی، حسین کبھی گر جاتے ہیں،
پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں اور زبان پر ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، یا علی یا علی۔ مجھے نہیں معلوم اپنے علی اکبر کو بلاتے تھے یا نجف سے بابا علی کو مدد کے لیے بلاتے تھے۔ جیسے بھی پہنچے نہ پہنچ گئے غریب علی اکبر کی لاش پر، پھر چند جملے کہے، وضع خدہ علی خدے، اپنا چہرہ علی اکبر کے رخسارے پر رکھا اور کہنے لگے، یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وبقی ابوک وحیدا فریدا۔ علی اکبر تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، ہائے تیرا بابا غریب بابا اکیلا و تنہا رہ گیا ہے۔ اور پھر فرمایا، علی الدنیا بعدک الافا یا بنی، علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ ذکر عظیم کا واسطہ، جہاں جہاں ذکر حسین بپا ہے، جو لوگ بھی اس کے لیے کوشاں ہیں، کسی بھی طریقے سے شریک ہے، پروردگارہ ان کی زحمات کو اپنے ہاں اعلیٰ ترین عبادت کا درجہ عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رنج و غم دور فرما، ان کی تکالیف ان کے لیے آسان فرما، ہر امتحان میں ان کو کامیاب و کامران فرما، مریضوں کو صحت یابی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار وسیع و حلال عطا فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولادوں کو محبت اہل بیت کی عظیم رونق اور دولت اور رزق عطا فرما۔ پروردگارہ جو رزق تو نے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کو دیا ہے، اس کا صدقہ ہمیں بھی نیاز اس میں سے عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس ذکر حسین کے صدقے میں وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنے آقا کی نصرت کے قابل بنا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنا سر اپنے آقا و مولا کے قدموں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری آخری دعا، میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کی بخشش فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں بارہا زیارت قبر حسین اور آخرت میں شفاعت مادر حسین عطا فرما، بحق زہرا و امہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو۔ یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو۔ غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔